نفع مند علم چاہیے ہوتا ہے. اور نفع مند علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم. دینی علم تو انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، لیکن دنیاوی علم، اس میں سے کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو اس کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن کچھ علوم اس کو فائدہ نہیں دیتے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ انسان ایسا علم سیکھتا رہے جو اس کو فائدہ دے. آپ ماشاءاللہ سب کے سب طالب علم ہیں، اور سب کے سب علم حاصل کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. اور علم سیکھتے ہوئے آپ کی پوری توجہ اس بات پہ رہنی چاہیے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو فائدہ بھی دے. کیونکہ فائدہ مند چیز جب آپ سیکھتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ شخص نہایت پسندیدہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی خیر الناس انفعهم، کہ جو سب سے بہترین انسان ہے وہ کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کی خیر خواہی کرے، دوسروں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، دوسروں کا دل خوش کر دے، دوسروں کے علم میں اضافہ کر دے، کسی کو کوئی کھانا کھلا دے، کسی کی کوئی مدد کر دے. اب مثال کے طور پر اگر آپ میڈیسن کا علم پڑھتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، تو آپ کتنے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایک بیمار انسان بعض اوقات تڑپ رہا ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، اس موت کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک ماہر ڈاکٹر اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے جب اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اس کی درد دور کر دیتا ہے، تو اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اسی طرح نرسز ہوتی ہیں، اسی طرح دیگر پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس میں انسان کی نیت درست ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور انسان کے لیے، اور انسان اس کا طریقہ درست کرے، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے، تو اس سے جو فائدہ وہ دوسرے کو پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. یعنی غائبانہ طور پر ہماری مدد ہو رہی ہوتی ہے، ہم کئی تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں، کئی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو دوسرا علم ہے، علم شرعی یا دینی علم، قرآن و سنت کا علم، یہ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، پھر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے ہمیں اس کا علم نہیں جو آپ نے، مگر وہی ہمارے پاس علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم تم سے چونکہ زیادہ ہے علم میں، لہذا تم آدم کے آگے سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کو کوئی خدا نہیں مان رہے تھے، یہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ ان کی عزت کرو. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی نہ صرف یہ کہ دنیا میں عزت ہوتی ہے، فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں. یعنی جو انسان نفع مند علم رکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، فرشتے اس کے آگے طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے تو طالب علم سے راضی ہو کر، خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں. obviously فرشتے علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا وہ سچ ہی بتایا اور ایسا ہی ہوگا.
طالب علم کسی تاجر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی تاجر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی ڈاکٹر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی انجینئر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے کسی بینکر کے لیے پر نہیں بچھاتے، فرشتے طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے، جو نفع مند علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر عزت دی تھی، آج انسان کی عزت علم کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز میں سب سے پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں وہ نفع مند علم کی دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر ہم دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی، پہلا قدم علم حاصل کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کیونکہ علم حاصل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے پڑھ کے، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، گھر داری ہوگی۔ نہیں، یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، تو زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل آپ کی عزت جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی، لیکن یہ بچے یاد رکھنا کہ صرف اور صرف دنیا کا علم ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، جنت کا لباس دیا اور فرمایا کہ جاؤ جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ، صرف ایک درخت کے پاس نہیں آنا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب جو شیطان تھا اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا، وہ تو نہیں جھکا تھا آدم کے سامنے، وہ تو بہت جیلس تھا آدم علیہ السلام سے، لہٰذا وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلا گیا اور ان کو ورغلانے لگا، اور ان کے سامنے طرح طرح کی باتیں رکھی، ان کو سبز باغ دکھائے اور کہا اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور اس لیے آپ کو روکا گیا کہ کہیں آپ ہمیشہ نہ رہیں۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور وہ اور حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کر فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جنت کا لباس اتروا لیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کیوں ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس اور جنت کیوں لے لی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا۔ آج آپ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے ہم کتنی بھی بڑی ڈگری کر لیں، کتنا بھی نام کما لیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے، اگر ہم آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، اگر ہم اپنے قرآن کو نہیں جانتے، ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، پلیز یہ تصویر نہیں اتاریے گئی، آپ کیمرہ نیچے، آپ ڈیلیٹ کریں، اس کو ڈیلیٹ کیجئے پلیز۔ کوئی بھی تصویر نہیں لے گا کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں، اور کسی کی اجازت کے بغیر کبھی بھی آپ کسی کی تصویر نہ لیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں، جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ جنت میں نہیں رہ سکے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو پھر جنت میں جانا مشکل ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے اور وہ گناہ ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے تو وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، ہم احادیث مبارکہ سیکھیں، اور صرف سیکھنے کی حد تک نہیں سیکھیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔
ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بھی علم ہو اور عمل ہو، ہماری عبادات بھی صحیح ہوں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی صحیح ہوں، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری پوری زندگی سے متعلق ہیں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں. کیونکہ اگر ہم نے شیطان کی باتیں مانی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان خود بھی جنت سے نکال دیا گیا، خود اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. تو وہ انسان کو بھی اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے انسان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. یعنی میں ان کو بہکاؤں گا اور یہ میرے پیچھے لگ جائیں گے. آج دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہمیں ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے. ایک اندر ہمارا نفس ہے اور باہر شیطان ہے. شیطان جو باتیں کرتا ہے وہ نفس کے اندر وہ باتیں ڈالتا ہے اور ہمارا نفس اس کو قبول کرتا ہے. لہٰذا ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہیں شکوک و شبہات اور دوسرے ہیں شہوات. شہوات کہتے ہیں خواہشات کو. شکوک و شبہات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں شک ڈالنا، قرآن کے بارے میں شک ڈالنا، طرح طرح کے وسوسے ڈالنا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں شیطان دلوں میں شک ڈالتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے مسلمان گھرانوں کے بہت سے بچے جو ہیں وہ اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، باقی جو اسلام کے شاعر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو شخص بھی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، قرآن پر شک کرتا ہے، ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہتا. آپ اور سوچ لیں کہ یہ اس طرح کے شک و شبہ جو ہیں وہ شیطان کا کام ہے. شیطان ہمارے دل میں ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ وسوسوں کے توڑ کے لیے قرآن کی کون سی سورت سکھائی گئی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے. انسانوں میں سے شیطان کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہو اور وہ پورا شیطان کا طریقہ اختیار کر کے لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالے، وسوسے ڈالے. اب اس کا علاج کیا ہو؟ یعنی جب دلوں میں شکوک و شبہات آئیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شک و شبہ کے لیے دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم نافع حاصل کرنا چاہیے. یعنی اس چیز کے بارے میں ہمیں شک آیا ہے اس کے بارے میں ہم کسی علم والے سے پوچھیں، اور جب تک ہمیں کوئی علم والا نہیں ملتا، ہمارے شکوک و شبہات کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میرے دل کے شکوک و شبہات دور کر دے. اور اسی طرح ایک دعا ہے وہ بھی آپ پڑھا کریں. وہ دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم. آپ پڑھیے میرے پیچھے. من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ 3 دفعہ پڑھ کے پوری آیت، پوری دعا تو اپنے دل پہ ایسے تھپکارنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے.
اور دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے. دل سے ہمارے خیالات جو ہیں وہ پھر بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، دل بگڑنے لگتا ہے. تو قل اعوذ برب الناس بھی پڑھنی ہے، قل معوذتین صبح و شام، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین تین دفعہ صبح اور شام پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تو انشاءاللہ آپ بہت حد تک شیطان سے پروٹیکٹڈ ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دعا جو ہے کم از کم فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے دل پہ ضرور پھونکیں، تاکہ آپ کے وسوسے ختم ہو، آپ کا شک ختم ہو، آپ پورے یقین کے ساتھ دین پر عمل کریں، تاکہ آپ کی عبادت کے اندر بھی ایک خلوص ہو اور آپ کی عبادت بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو. آپ صرف ماں باپ کے کہنے سے نماز نہ پڑھیں، آپ صرف ماں باپ کے کہنے سے حجاب نہ کریں، بلکہ اللہ کے ڈر سے. تو شکوک و شبہات کا علاج تو یہ ہو گیا. دوسری چیز جو شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ خواہشات ہیں. کھانے کی خواہش، شادی کی خواہش، اور جو ہے سونے کی، گھومنے پھرنے کی. ایک حد تک تو یہ ساری چیزیں حلال بھی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے. کھانے کا ایک وقت ہونا چاہیے. سارا دن بس کچھ نہ کچھ کھاتے رہے اس سے انسان کی صحت بگڑ جاتی. اور جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. اور جب بیمار ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسکول سے چھٹی ہو جاتی، نماز سے چھٹی ہو جاتی، بہت سے اچھے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، سستی ہو جاتی. پھر خواہشات میں اب شادی کی خواہش کی شادی جلدی ہو جائے. اب شادی کا تو ایک وقت مقرر ہے، شادی تو اسی وقت ہوگی. تو پھر کچھ لوگ پھر حرام رستے اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں. لڑکیاں لڑکوں سے ایسے دوستی کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ بس کوئی بھی مل جائے دوستی کر لیتا ہے، بس ٹھیک ہے، ہماری خواہش ہے. اور اس حرام دوستی کو شیطان بہت خوشنما بناتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے انسان زنا تک پہنچے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر بے مہار آزادی دے دی جائے لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور شادی کے بغیر ان کے اندر ان کی دوستیاں ہوں، اور وہ اکیلے کہیں چلے جائیں، تو پھر لڑکی کی عزت و عصمت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ اور یہ برائی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی بعض واقعات میں سنتی ہوں لوگوں سے تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اس وقت آزادی کے نام پر اور میری مرضی کے نام پر جس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا ہے، اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ خواہشات میں سوئے رہیں. اگر آپ بے وقت سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ نمازیں چلی جائیں گی آپ کی. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ راتوں کو دیر تک جاگیں اور پھر فجر کے وقت سو جائیں، اور اسی طرح دن میں اسکول سے آ کے پھر سو جائیں. ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لہٰذا ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ نیٹ فلکس سے یا اور سوشل میڈیا سے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں. اب اس میں حرام چیزیں دیکھنا، ننگے جسم دیکھنا، کیا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن بہت سے لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا، اور اگر کسی دن پکڑ ہو گئی تو پھر تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا اور دل کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ صفائی صرف قرآن کرتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اور یہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی یعنی دل کی بیماریوں کی شفا. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے انگزائٹی، ڈپریشن، اداسی، خوف، دہشت. یہ ساری چیزیں جب دل کو لگتی ہیں، یعنی دل بیمار ہوتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر انسان
کس طرح اچھی طرح ورک کر سکتا ہے، وہ نہ دنیا کا فائدہ مند علم حاصل کر سکتا اور نہ دین کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کھانے کی خواہش ہے، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ اب گھر کا کھانا ہی نہیں کھانا چاہتے، خاص طور پہ بچے، ینگسٹرز۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کو میکڈونلڈ ملے یا کوئی اور باہر کا کھانا ملے، چاہے ریڑھی چھاپڑی والے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ کھا لیں گے، گھر کا نہیں کھانا۔ تو کھانا صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کھانا صرف لذت کے لیے نہیں ہوتا، کھانا صرف مزے کے لیے نہیں ہوتا، کھانا کس لیے ہوتا ہے؟ طاقت حاصل کرنے کے لیے، صحت بنانے کے لیے۔ تو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے، لیکن ہیلدی ڈائٹ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ مزہ نہیں آتا اس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر روز صبح دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، دوسرا وعملا ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق۔ رزق ہر وہ نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دیتا ہے، چاہے مال ہے، چاہے علم ہے، چاہے کھانے کو ہے، چاہے محبت ہے، کیئر ہے، لو ہے، یہ سب رزق ہے۔ تو رزق طیبا، اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا کر، محبت کا بھی پاکیزہ رزق عطا کر، مال بھی حلال عطا کر، ٹھیک ہے، اور کھانا بھی ہمارا صاف ستھرا ہو۔ تو یہ دعا صبح صبح ہر بندے کو مانگنی چاہیے، کیونکہ کھائے بغیر تو دن نہیں گزرتا نا، کھائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ رزق مانگیں، اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اسے دوسروں میں بھی بانٹے۔ پھر تیسری چیز کیا مانگتے تھے بتائیے؟ شابش، عملا متقبلا، ایسا عمل جو قبول ہو جائے، یعنی دن بھر میں جو بھی تھکوں، محنت کروں، کام کروں، اللہ تعالیٰ آپ اسے ایکسپٹ کر لیں اور میری نیکیوں میں اسے لکھ دیں۔ یہ تو آپ کو پتا نا کہ فرشتے کرامن کاتبین ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں، کس کس کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ اکثریت کو پتا ہے کہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے عمل کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور وہ بھی وہ اس میں لکھ دیں، تو قیامت کے دن اس اعمال نامے کو دیکھ کے کس قدر شرمندگی ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی کہ یہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم یہ دعا سیکھ لیں۔ میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جی اذان ہے، اذان سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔
اچھا، اذان کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جائے نا تو وہ قبول ہوتی ہے. بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعا قبول ہوتی. کیا دعا مانگیں گے اپنے لیے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں گے. کتنی بچیاں فجر کی نماز پڑھتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ آپ سب نے دعا بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اس سے آپ کی زندگی میں بہت فائدہ پہنچے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو حضرت آدم کو تو علم سے عزت ملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ خوابوں کی تعبیر کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ توحید کا، جس کی وجہ سے انہوں نے نمرود کو علم میں شکست دی تھی. سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ جانوروں کی بولیوں کا، چیونٹیوں کی بولیوں کا، وہ ان کی زبان سمجھتے تھے. اور داؤد علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ اور لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم کر دیا گیا اور اس سے وہ بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا تھا اور ان کو فضیلت دی تھی. اور اس کے علاوہ ان کو پرندے بنا کے اس میں پھونک مار کے اڑانے کا اور مردوں کو زندہ کرنے، یہ علم بھی دیا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا تھا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انبیاء اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ وراثت کیا ہے؟ علم کی وراثت ہے. یعنی امت کے لیے جو چیز چھوڑ کے گئے وہ علم تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ علم حاصل کر کے وہ وراثت حاصل کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا. انسان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں میں سے ان انسانوں کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ نہیں ہو سکتے، بالکل. اور انسان اس حالت میں دنیا میں آتا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو سکھاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیا تھی؟ قلم. یس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوق سے کہا کہ تو ہو جا، بن جا، اور وہ ہوگی کن سے. یعنی 4 چیزیں ہاتھ سے بنائی، باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ کن کہہ کے بنائی. اب یہ جو عرش ہے یہ مخلوق میں سے سب سے بڑی چیز ہے. پوری جو دنیا ہے نا ان سب کی چھت ہے، ہر چیز اس کے نیچے ہے اور رحمان اس پر بلند ہے. دوسری چیز اللہ نے قلم بنائی. قلم کو اللہ نے بڑی عزت دی. اس سے کہا کہو لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو. جو کچھ ہونے والا سب لکھ دو. یعنی یہ اس وقت جو بارش ہو رہی ہے، میں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں،
اور جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ سب دنیا جہان کے بننے سے، کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا گیا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور وہ علم لکھا ہوا ہے. یہ اسی علم کی طرف اشارہ ہے. تیسری چیز جس کو پیدا کیا اللہ نے وہ آدم علیہ السلام تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. چوتھی چیز جنت عدن. اب اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قلم سے علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اطاعت کر کے جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے. یعنی جو شخص علم حاصل کرے گا، قلم کا استعمال کرے گا اور آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عدن میں پہنچا دے گا. آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جب شیطان نے ان کو اس درخت کا پھل کھلا دیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی نہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ کسی کو آتے ہیں؟ جی بتائیے. شابش. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قیامت کے دن خوف اور غم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی تعلیم حاصل کریں. ان لوگ کے اسکول کے سلیبس میں قرآن کا ترجمہ ہے؟ ترجمۃ القرآن کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ اچھا آیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بگننگ ہو جائے گی نا. لیکن اگر اسکول میں پورا قرآن نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں زندگی میں کہیں پر بھی ہوں گی میں نے پورا قرآن اچھی طرح ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا اور مجھے اس زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے. اور وہ انشاءاللہ آپ کے لیے علم نافع ہوگا جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. آپ کو بہت سی گائیڈنس ملے گی کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رہنما ہے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنا ٹائم تم نے پڑھایا، تمہارے پاس وقت نہیں تھا کہ تم قرآن بھی پڑھ لیتے ایک دفعہ. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے ایسے ٹیچرز تلاش کریں کہ جو آپ کو کم از کم قرآن کا لفظی ترجمہ سارا یاد کرا دیں. رٹنے کی ضرورت نہیں، پہچان کے ان لفظوں کا ترجمہ کریں کیونکہ زندگی کے گزرتے تو پتہ نہیں چلتا. اور سیکھنے کی چیزیں ہمیں بہرحال سیکھنی ہیں. سیکھنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی وہ توحید ہے کہ اللہ از ون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا. دوسری چیز کیونکہ اکثر لوگ اللہ کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر دوسری چیز ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، ناظرہ بھی اور ترجمے سے بھی. اور یہ اشرف العلوم ہے. ایسے لوگ افضل ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنا دنیا و ما فیہا سے بہترین عمل ہے. بس اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی سے سستی نکالنی ہوگی.
صبح کی نیند چھوڑنی ہوگی اور قرآن کی دولت حاصل کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، لہٰذا ہم میں سے کوئی حجت نہیں کر سکتا. کیا ہے آسانی؟ سورۃ القمر آیت 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہدایت حاصل ہوگی. شاباش، پیچھے سے کوئی بولا. سکون قلب ملے گا، اور شاباش، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، اور ہیں؟ کامیابی دنیا اور آخرت کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کے سننا ہے. پھر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، قرآن کی بدولت ہدایت ملتی ہے، پھر جان مال اولاد میں برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے ملتے ہیں. تو اس لیے میں اپنی بات کا اختتام اسی پر کروں گی تاکہ آپ کو میں کچھ سوالوں کا موقع دوں کہ ہمیں نفع مند علم کا یہ 2 کام آپ نے آج شروع کرنے. ایک تو فجر کے وقت کی دعا انشاءاللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، رزقا طیبا وعملا متقبلا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ دوسروں کو پڑھائیں، چاہے کسی ایک کو سکھائیں، کیونکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے. وہ علم جو انسان اپنے پیچھے کسی کو سکھا کے چھوڑ جاتا ہے وہ مرنے والے کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ. ایسا صدقہ جس کا ثواب ختم ہی نہیں ہوگا. تو انسان جب علم نافع حاصل کرتا ہے نا تو اس کی بدولت انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے، انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلا جاتا ہے، صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، یو آر ویلکم. پردے کے بارے میں آپ کے پاس کاپی پین ہے؟ سب کے گھر میں قرآن مجید ہے، ترجمے والا بھی ہے. ہاں میں چاہتی ہوں کہ وہ آیتیں آپ خود جا کے پڑھیں، وہ آیتیں خود جا کے پڑھیں. آپ سورۃ نور کی آیت ہے آئی تھنک 31 جی 31 اور 32، اور سورۃ الاحزاب کی ہے 59. ٹھیک ہے، آیت نمبر 59 سورۃ الاحزاب. ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، اس میں واضح حکم لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ میرا لیکچر سن سکتے ہیں ہم پردہ کیوں کریں، ہم پردہ کیوں کریں، why. پھر اس کے بعد اور یہ لیکچر میرا آپ کو ایک ایپ ہے قرآن فار آل، قرآن فار آل، اس میں میرے سارے لیکچرز کی سیریز موجود ہیں اس ایپ میں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایپ ہے لرن قرآن، لرن قرآن، اس میں ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ اور تفسیر دی گئی ہے، چنکنگ کی ہوئی ہے، ہر آیت کو سپلٹ کر دیا گیا
کہ اگر کوئی ایک آیت روز کی سننا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے. جی پھر کوئی اور جگہ تلاش کر لینی چاہیے جہاں اجازت مل جائے آپ کو. ٹھیک ہے. ایک چیز پردہ کرنے والے بھی دھیان رکھیں کہ جیسے میں بھی پردہ کرتی ہوں، لیکن جہاں صرف خواتین ہوں وہاں پر نقاب لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس سے دوسرے لوگوں کو الجھن ہوتی ہے. تو بچوں کو آپ پڑھائیں گے، اگر آپ کے منہ پہ نقاب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی پوری طرح بات. چلیے اور کوئی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے. اور آدم علیہ السلام تو دنیا یعنی زمین پہ پہلے انسان تھے. اور اگر ہم یہ بات مان بھی لیں اس کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے تو کہیں بٹھا کہ اتنے ہزار سال گزریں گے تو پھر آپ کو بھیجیں گے. یہ اس طرح کی باتیں من گھڑت ہے. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہے آپ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں خیارکم بولا، میں نے دوسری روایت سے پڑھا. مجھے معلوم ہے خیرکم بھی ہے اور خیارکم بھی ہے. ٹھیک ہے جی. زور سے بولیے بیٹا. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ اس کے بعد جو بات کی گئی ہے نا، قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں، نقصان ہو رہا ہے اس کا. کیونکہ یہ زمانہ کیا وقت، یہ وقت گزرتا جاتا ہے، اور جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم ضائع کر دیتے ہیں انسان لاس میں ہے. یہ وقت ایک دولت ہے، اگر اسے استعمال نہیں کرتے تو یہ ضائع ہو جاتی. ہر روز آپ کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک دولت کی طرح ہے. اور اگر آپ ان 24 گھنٹوں کا استعمال نہیں کرتے صحیح طور پر، کچھ گھنٹے سو کے گزار دیتے، کچھ باتوں میں، کچھ کھانے میں، کچھ دوستوں سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ نے اس میں نیک عمل کتنے کیے، کیا کمایا؟ اس وجہ سے اس کو یعنی کہ اس کی قسم کھائی گئی. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اللہ نے، والفجر ولیال عشر، رات کی قسم کھائی ہے، تو وہ ان چیزوں کو گواہ بنانے کے لیے. جی عورتوں کو مسجد جانا چاہیے کہ نہیں تراویح کے لیے؟ اگر عورت خود حافظ ہے اور گھر میں پڑھ سکتی ہے تو ضرور پڑھ لے، ہر روز ایک ایک پارہ پڑھ لے. اور اگر اس کو قرآن حفظ نہیں ہے اور کسی کے پیچھے پڑھنا ہے تو گھر میں کوئی انتظام نہیں تو پھر مسجد چلی جائے، لیکن اکیلے نہ جائیں، رات کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ شوہر یا باپ کی اجازت کے ساتھ جائیں اور لباس صحیح پہن کے جائیں. ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دلی طور پہ دل نہیں کر رہا ہوتا، ہم پڑھ نہیں پا رہے ہوتے، تو ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارے میں یہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم دلی طور پہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہو رہی. جی بیٹا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا دل نہیں مانتا تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ نہیں، یہ نماز فرض ہے، ڈیوٹی ہے، اور آپ پڑھتے رہیں گے نا پھر آپ کا دل بھی کرنے لگ جائے گا، کیونکہ آپ کو مزہ آنے لگے گا. نماز پڑھو پر نیت ہے یا نہیں، نماز فرض ہے، نیت نہیں. میں نے بہت سے لیکچر میں ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں جب ہم پیریڈز ہوتے ہیں جب ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا. ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں، جیسے وہ تو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن ہم ویسے پڑھ سکتے ہیں. کوئی زبانی کی صورت کی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اذان کے بعد کی دعا کھانا جی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی فرمائیے. کبھی کبھار عبرت کے لیے جا سکتے ہیں، ویسے نہیں جانا چاہیے، ہر وقت نہیں جانا چاہیے.
میم آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بتانا اللہ پاک نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے. اگر ایک شخص گناہ کر رہا ہے تو کیا اللہ نے پہلے ہی لکھا ہے کہ یہ گناہ کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا کہ یہ کرے گا. جیسے ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ ہم یہاں آج بیٹھے ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم کی بنا پر اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے، کیونکہ وہ اس کا علم مکمل ہے. اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ انسان کیا کیا کریں گے. یہ ایسے ہی ہے، مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں اور وہاں ایک بچہ چھوٹا سا کرال کر رہا ہے اور سامنے ایک چھری پڑی ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ بچہ اگر ادھر کرال کر کے گیا تو چھری ضرور اٹھانی ہے. کیا میں نے بچے کو کہا چھری اٹھاؤ؟ حکم تو نہیں دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو کامل ہے. میں تو اپنے چھوٹے سے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے ہوگا. تو اسی طرح یہ تقدیر سے متعلق سوال ہے. تقدیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، علم کامل، جو چیزوں کے ہونے سے پہلے ہی اس کو پتا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ علم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں ہمارے لیے مصیبت دیتی ہے، تو وہ جو منع کیا تھا تو اس میں ان کو ایک پودے کا ٹیسٹ کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں. وہ ان کا امتحان تھا. ہماری زندگی میں بھی جو آزمائشیں آتی ہیں نا، وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتی ہے کہ ہم اس میں اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، اب 1 بج گیا، میرے خیال آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے شاید، اور کافی ٹائم ہے اور آپ تھک بھی گئے ہیں، تو اب مجھے بھی اجازت دیجیے، ہم نے بھی واپس جانا ہے اور کام بھی ہے. جی بیٹا. وہ میں نے جو دعا بتائی ہے نا، اس نماز کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اپنے اوپر تھوک لیں. یہ کسی نے لکھا نظر بد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے کس طرح بچا جائے؟ صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھیں. کر کے بتانا. جی بیٹا آپ بتائیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بنایا. اچھا دعا تو کر لینا. ہیومن فیس کے لیے سبحانک اللہ